بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ چشمے دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ بوڑھا ہو یا جوان سب پر نماز فرض ہے، بچے کو 10 سال سے سختی سے لاؤ نماز میں۔ دوستو، اس وقت اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اٹھ کر اللہ کے آگے گردنیں جھکا لو، فرائض کے بعد اللہ کے ناموں کی تسبیح کرو یا شہید ہو۔ جب یہ آپ تسبیح کریں گے، اللہ کی مہربانی سے آپ کی اولاد فرما بردار بھی ہوگی اور نیک بھی ہوگی۔ تو اٹھو، اللہ کے آگے گردنیں جھکا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور دوسروں کے لیے دعا کریں۔ اپنے لیے تو ہم ضرور کرتے ہیں، جب دوسروں کے لیے کرو گے وہی حقیقی دعا آپ کے لیے اللہ پہلے قبول کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جو دوسروں کے لیے اچھی سوچ رکھے گا۔ تو دوسروں کے لیے بہتری سوچنا، دوسروں کے لیے اچھا سوچنا، غیبتوں سے بچنا، حسد اور کینے سے بغض سے بچنا، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، صحت کے لیے بہتر ہے، ہر معاملے کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ دوسرے کے لیے اچھی سوچ رکھیں۔ تو آپ کی صحت صحیح ہے تو آپ کے سارے معاملات صحیح ہیں۔ اگر صحت خراب ہے تو سمجھو کہ سارے ہی معاملات خراب۔ تو علامہ اقبال بھی دوسرے لوگوں کے لیے محبت رکھتے ہیں اور ہمیں بھی پیغام دیتے ہیں۔ قلم میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی تمہیں مسلمانوں کا پاس نہیں، کچھ بھی تجھے دوسروں کا پاس نہیں۔ دوستو برخوردارو، اگر دوسرے کے لیے اچھی سوچ رکھیں گے، دوسرے کے لیے اچھا احساس رکھیں گے دل میں، تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو ہم کیوں دشمنیاں پال رکھی ہیں، نفرتیں پال رکھی ہیں؟ اسی وجہ سے ہمارے اندرونی معاملات میں گڑبڑ ہے۔ بیماریاں کیوں زیادہ ہیں؟ کہ ہمارے اندرونی کمزور جو حصے ہیں ان میں نفرتیں پال رکھی ہیں۔ تو جو نفرتیں جب زیادہ ہوتی ہیں بیرونی، تو کیسے اوپر والی جلد کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو جس کی نفرتیں اندرونی طور پر زیادہ ہو جائیں تو اس نازک حصوں میں پھر کیسے کیسے بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو اندرونی حصوں کو حسد اور کینے اور بغض سے پاک رکھو۔ جب زیادہ نفرتیں بڑھتی ہیں تو بیرونی سخت حصہ ہے نا، سر، پاؤں، ہماری چھاتی، ہماری کمر، بازو، ٹانگیں کتنے مضبوط سے ہیں۔ تو جب زیادہ نفرتیں ہوتی ہیں تو کیسے ان کو چوٹیں لگتی ہیں۔ تو یہی آپ کو کہتا ہوں کہ اندرونی سے کمزور ہیں، نازک ہیں، اس میں آپ حسد کینے بغض جب ساری عمر رکھیں گے، کیا آپ کی صحت صحیح رہے گی؟ تو یہی بار بار کہتا ہوں، حسد کینے بغض دل سے نکال دو، پھر آپ تندرست اور توانا رہیں گے۔ تو اٹھو، نماز بھی ادا کرو، اور جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے دعا کرو اور عملی اقدامات کرو۔ تو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب عملی اقدامات کیسے کرنے گئے ہوئے ہیں؟ امریکہ ہدایات لینے گئے ہوئے ہیں۔ آپ سب ہدایات قرآن سے ملتی ہے۔ امریکہ سے اللہ کہہ رہا ہے دور رکھو۔ کون کہہ رہا ہے؟
اللہ کیوں؟ قرآن واضح ہے کہ وہ دوست ہو سکتے ہیں آپ کے، تو آپ دوست کس اپنی لالچ کے لیے کس کس کو دوست بنا رہے ہیں؟ حکمت عملی معاف ہے، دوستی اللہ کو پسند ہے، اور حکمت عملی سے چلو غزہ والوں کے لیے کچھ کرو۔ اگر چند روزہ زندگی میں کچھ چین سکون حاصل کرنا ہے، اگر جزیروں کے لیے زندگی گزارنی ہے، تو یہ دن ختم ہونے والے ہیں۔ اللہ کے حکموں پر چلو، آئین پہ چلو جو بڑوں نے بنایا ہوا ہے۔ اقتدار اگر اللہ نے دیا ہوا ہے تو اس اقتدار کو اچھے طریقے سے نبھاؤ، کہ امریکہ کی جھولی میں جا کر گر کے یہ چند دن گزارنے ہیں، اس کے بعد جب امریکہ میں بھی رہو گے نا، بے خوف ہو کے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے۔ ابھی بھی بے خوف ہو کر زندگی گزارنا آپ کے لیے مشکل ہے، تو آج بھی آ جاؤ سیدھے راستے پر، وگرنہ عوام کے دل کوئی اور ہی جیت رہا ہے۔ آپ نفرتیں پال رہے ہیں۔ کیا پال رہے ہیں؟ نفرتیں۔ بار بار کہتا ہوں، تو چھوڑ دو ان باتوں کا۔ یہ چند 2 سال یا 1.5 سال کتنا رہ گیا نوکری میں، ابھی بھی کچھ کر لو۔ کیوں بڑے آرمی کے خلاف عوام کی دلی نفرتیں آپ پال رہے ہیں؟ تو پوری فوج بھی جو ہے وہ ہم ہی لوگوں سے ہے، وہ بھی غربا سے زیادہ ہے۔ وہ بھی کیا آپ سے محبت کرتے ہیں؟ آپ آرڈر تو ماننا ہوتا ہے، خاموش ہیں، دلوں میں ان کے لیے بھی نفرتیں ہیں۔ تو آپ صاحب قرآن پر عمل کر کے کچھ دن جو باقی ہیں زندگی کے بھی اور نوکری کے بھی، آپ کی مہربانی ہے۔ آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ ان کو اپنے لیے اچھے دن کر لو، وگرنہ پریشانی ادھر بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ تو دوستو، اللہ کے واسطے بڑوں کو بھی کہتا ہوں، غزہ والوں کے جو شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے کچھ عملی اقدامات کر لو۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ جب تک حماس والے ہتھیار پھینک دیں تو ہم لڑائی بند کر دیں گے۔ ویسے امریکہ والے کتے بلیوں کے بھی بڑے ہمدرد بنتے ہیں، جانوروں کو بھی بڑے ہمدرد بنتے ہیں۔ یہ جانوروں کے ساتھ ہمدردی کہ بچوں کی لاشیں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو صرف ظلم کرنے سے ہمدردی ہے۔ کوئی آپ کو پوری دنیا کو پتہ چل گیا کتنے آپ جانوروں سے ہمدردی کرتے ہیں۔ انسانوں کی لاشیں ملبوں کے نیچے پڑی ہوئی ہے اور آپ بغیرتی کی حد تک پہنچ گئے ہوئے ہیں۔ آپ کو کسی جاندار کے ساتھ کوئی محبت جھوٹ ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں امریکہ والوں۔ لاشوں کو دیکھ کر مسلمان لاشیں، انسانی لاشیں، آپ جانوروں سے برے ہیں، جانوروں سے برے ہیں۔ اٹھو مسلمانوں، آپ غزہ والوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔